السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور علی بنگش۔ قومی اسمبلی تحلیل کے بعد نگران وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ آج بھی اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور دوسری جانب یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ الیکشن اگلے سال فروری مارچ تک ملتوی ہو سکتے ہیں۔ نگران کیبنٹ خیبر پختونخوا کے نگران کابینہ میں تبدیلی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سائفر کا معاملہ ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ امریکی ایک اخبار نے ویب سائٹ نے اس میں کہا کہ یہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہے تو پھر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو سارے گناہ معاف ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان افغانستان تعلقات جو بیانات دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، طالبان جو TTP ہے اس کے حوالے سے، دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں جو ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ان موضوعات پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی حسن خان صاحب اور رفعت اورکزئی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ پشاور سے اسپیشلی ادھر آئے ہیں۔ حسن صاحب، جو آج ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان، اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو 2 دن باقی ہے اس میں کسی نام پہ اتفاق ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں بنگش صاحب، یہ جو راجہ ریاض صاحب ہے جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے اور پرائم منسٹر، میرے خیال میں ایک ہفتے سے ہم سن رہے ہیں کہ کل ملاقات ہوگی، آج ملاقات ہوگی۔ کبھی راجہ صاحب بزی ہوتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر بزی ہوتے ہیں۔ اب مجھے تو اندرونی خانہ جو ہے کچھ لگ رہا ہے کہ ہو چکا ہے آلریڈی، مطلب کسی نہ کسی پہ وہ ہو چکے، اور ناؤ دے آر ڈوئنگ دا فارمیلٹیز، اور فارمیلٹیز بھی ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ یار ہم نے ابھی تک دیکھیں۔ ابھی راجہ، آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے ٹوڈے از تھرسڈے، منڈے کو ہمیں بتایا گیا کہ کل دے آر گوئنگ ٹو میٹ، یہ انہیں ملنا ہے۔ جب ٹیوزڈے آ گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ملاقات، کیونکہ راجہ صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں تھے، تو وہ وینسڈے کو ملیں گے۔ وینسڈے کو پتہ چلا کہ جی وہ اگین دونوں ٹائم نہ نکال سکے، وہ آج ملیں گے، تو آج ملیں۔ آج صرف اتنی بات چیت ہو گئی، چائے شائے گپ شپ لگی، اور اس کے بعد نام تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے۔ دیکھیں، یہ نام پہلے سے شیئرڈ ہے۔ یہ میرے خیال میں جو دیکھ رہا ہوں نا، میں تو آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں جو وٹ آئی ایم لکنگ بینگ ان اسلام آباد، اور ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے سارا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ نام جس پہ یہ ایگری کر چکے اس پہ بھی ایگری کر چکے، ابھی یہ 10-15 نام اور تھرو کریں گے۔ ابھی تک جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے روزانہ ایک نہ ایک نام جو ہے نیا اس میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی بیوروکریٹ، کبھی ریٹائرڈ جج، کبھی پولیٹیشنز وغیرہ، تو یہ چلتا رہے گا کل تک، کیونکہ پرائم منسٹر ول ٹیک دا میکسیمم ٹائم، کیونکہ جب تک کیئر ٹیکر نہیں آیا ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہے ہی ول کنٹینیو ایز اے پرائم منسٹر۔ تو لائکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اگر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی جائے تو آپ دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹی میں کون ہوں گے، وہی ہوں گے، اپوزیشن، اور اپوزیشن کی بھی وہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یار ہم نے اس میں سے کس کو لینا ہے، تو میکسیمم ایکسٹریکٹ کریں گے، ٹائم کو ایکسٹریکٹ کریں گے۔ ورنہ یہ اتنا دیکھیں، یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو مسئلہ ہے یہ ہفتے سے شروع نہیں ہوا ہے، مطلب 1 مہینے سے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، 1 مہینے سے نام تھرو کیے جا رہے ہیں، 1 مہینے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیاسی وزیر اعظم لائیں گے، کبھی کہتے ہیں جی اس طرح ہوگا، ٹیکنوکریٹ ہوگا، کبھی یہ ہوگا کہ پولیٹیکل اکانومی اس کو اچھی طرح وہ سمجھ آتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیئر ٹیکر کے لیے مہینہ پہلے سے جو ہے ان کو اختیارات بھی ان کے بڑھا دیے گئے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ راجہ ریاض اور پرائم منسٹر جو ہے نا، یہ کل پرسوں سے جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے کہ آپ کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے۔ دونوں کے درمیان نام فائنل ہو چکے ہیں، دونوں کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہونا چاہیے ان کو پتہ ہے، جن سے پوچھنا چاہیے تھا ان سے پوچھا گیا ہے، لندن سے بھی پوچھا گیا ہے، پنڈی سے بھی ساری کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ ابھی یہ تھوڑا سا عوام کو انگیج رکھیں گے کل پرسوں سے۔ رفعت صاحب، حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، اگر فیصلہ ہوا ہے تو پھر کل تک تو ان کو اناؤنس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سیاستدان اپنے فیصلے باقی اداروں کو پہ چھوڑ دیں کہ وہ ان کے فیصلے کر لیں۔ آج بھی ایسی خبریں آ رہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کا نام بھی راجہ ریاض صاحب نے
پروپوز کیا ہے، اس کا نام اس نے دیا ہے جلیل عباس جیلانی صاحب، تصدق جیلانی صاحب، حفیظ شیخ صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن اس پہ تو پھر پارٹی اور دوسرے ایون اب پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں نے اعتراض کیا. پھر اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کا نام بھی آ رہا تھا. لیکن صادق سنجرانی نام جو ہے، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کے بندے جو ہے وہ ہوں گے؟ راجہ ریاض صاحب کا بندہ ہوگا؟ اگر انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، الیکشن کمیشن چلا گیا، تو پھر تو کہیں اور سے فیصلہ ہو چکا ہے جس طرح انہوں نے کہا. بہت شکریہ بنگش صاحب، آپ جس طرف مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیے صادق سنجرانی جو ہے وہ تو کلیئر بات ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، کیسے وہ چیئرمین سینٹ بن گئے. اس وقت جو ہے نا بالکل جو سینٹ میں مطلب جو اکثریت تھی وہ اپوزیشن کی تھی، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ہار گئے تھے. تو وہ تو خیر الگ بات ہے. باقی ابھی یہ ہے کہ یہ تو کل ہی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے نا، تو اس میں ابھی 2-3 دن میں یہ جو ہے نا یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے. اگر 3 دن میں نہیں ہوتا ہے تو تب جا کے یہ بات کمیٹی کے پاس جاتی ہے. تو کل ایک دن جو ہے ابھی باقی ہے. تو میرے خیال میں پرسوں تک میرے خیال پرسوں تک تو پرسوں تک یہ جو ہے نا یہ معاملہ بڑا آسانی سے، جیسے حسن صاحب نے کہا، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. لیکن ویسے ہی جو ہے نا یہ پاکستانی قوم یا ہمارے ایسے حکمرانوں میں یہ ایک ان کی عادت ہے کہ جیسے عوام کو جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاؤ، تھوڑا سا ان کو گھماؤ پھراؤ اور پھر آخر میں نام بتا دو کہ یہ ہے. اور باقی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ان کی ان پٹ ضرور شامل ہوتی ہے، اور وہ اکثر اوقات اگر پولیٹیشین جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے فیصلے کو مانا جاتا ہے. لیکن اس مرتبہ یہ تھا کہ ایک جیسے ایک شوشہ سمجھ لیں کہ جیسے چھوڑا گیا تھا سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی سیاستدان کو لے آئیں، بلکہ یہ پیپلز پارٹی خود جو انہوں نے نام تجویز کی ہے بالکل اس میں کوئی سیاستدان نہیں ہے نا. ایک فارن سیکرٹری اور ایک سابقہ چیف جسٹس جج ہے. بالکل. تو یہ جو ہے نا ایسے انہوں نے ایک یہ میرے خیال میں قائرہ صاحب جو ہے نا اس نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ ہم ایسا کریں گے. ایون فیصل کریم کنڈی بھی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں سیاستدان ٹھیک ہے، لیکن سیاستدان ایک ایسا سیاستدان ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس کا کسی جماعت سے تعلق نہ ہو. مطلب اس طرح کا ہو کہ اگر وہ کسی جماعت سے اس کا تعلق ہے پھر تو جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک متنازع فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے شاید خاقان عباسی کی بات ہو رہی تھی، تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو بڑا چوٹی کا لیڈر ہے مسلم لیگ نون کا. تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسے جو ہے نا جج، میرے خیال میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ جج جو ہے، لیکن ایک ایسا جج تصدق جیلانی صاحب جو ہے جس کا مطلب ماضی جو ہے نا بے داغ رہا ہو، وہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا بالکل جیسے غیر جانبدار ہو، اس کے فیصلوں کو دیکھنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو آنا چاہیے. تو یہ فیصلہ میرے خیال میں ایک یہ ہو چکا ہوگا، ایک آدھے دن میں اناؤنس ہو جائے گا. نہیں حسن صاحب، تصدق جیلانی صاحب جو ہے اس کا نام جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام بھی 2018 اس میں بھی پیپل پارٹی نے تجویز کیے تھے. اس طرح کہتے کہ ایسا شخص ہو جو متنازع نہ ہو. لیکن 2018 میں بھی فارمر چیف جسٹس نصر الملک صاحب تھے. تو لیکن خبریں ایسی بھی آ رہی ہے کہ یہ اس لیے لیٹ ہو رہے ہیں کہ جو لندن میں بیٹھا شخص ہے میاں صاحب، وہ اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں، اور ادھر جو ہے پاکستان میں وہ اپنے یعنی وہ ٹیکنوکریٹ اکانومسٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں نواز شریف صاحب تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بندہ ہوگا. دیکھیں ایک بات خبر میں کوئی صداقت ہے کہ پہلی بات میں بتاتا ہوں، یہ رفت بھائی نے بھی کہا، لیکن مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ سیاستدان جو ہوگا وہ متنازع ہوتا ہے. دیکھیں اس سے پہلے کتنے زیادہ تر جو ہے نا سیاسی لیڈرز آئے ہیں. بلخ شیر مزاری صاحب ہی وہ سیاسی 18ویں ترمیم سے پہلے سارے وہ جو تھے ملک معراج خالد صاحب وہ بھی تھے. اس سے پہلے وہ الہی بخش سمرو صاحب تھے. اس سے پہلے ایک اور وہ جو اس کا نام ابھی بھی آ رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ آئے ہیں. اور وہ جو دوسرا سمرو صاحب، ایک تو الہی بخش تو پہلے تھے، یہ جو دوسرا سمرو صاحب چیئرمین جو ہو چکے تھے. تو پولیٹیشین آئے ہیں اور پولیٹیشین کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے یہ پولیٹیکل پوزیشن ہے. بہتر ہوگا کہ اس کو آپ کسی سروس مین کے حوالے نہ کریں، کیونکہ پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے یہ کمانڈ پوزیشن ہے، لیڈرشپ والی. یو ہیو ٹو پرووائڈ دا لیڈرشپ. آپ کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، آپ کے جو جوڈیشری کے لوگ ہوتے ہیں، دے سرو انڈر سم ون
فار 30 ایئرس فار 40 ایئرس، کسی نہ کسی کے تحت ان لوگوں نے سروس کی ہے. تو یہ جو آپ کی پوری عمر جو ہے کہ 18-19 سال سے آپ جا کے آپ نے صرف کمانڈ کو جو ہے نا فالو کیا ہے. یو نیور ٹیک این انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن، یہ کبھی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اور آپ دیکھتے ہیں ہماری بیوروکریسی میں دیکھیں اس چیز کا کافی فقدان ہے ڈیسیجن لینے کا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوزیشن ہے، اگر آپ مجھے اویلیبل میں آپشن دے دیں، سنجرانی صاحب جیسے بھی ہے، جس کے بھی بندے ہیں، ارسپیکٹو آف، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن اگر تصدق حسین جیلانی یا پلانا جیلانی یا پلانا یہ سارے جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے دیکھیں جرنیل ہوتے ہیں، 18 سال سے یہ لیفٹیننٹ چلا جاتا ہے، 35 سال تک یہ یس سر، نو سر، آگے سر، پیچھے سر، اوکے سر، ہاں سر، نہ سر، وغیرہ وغیرہ، اس میں اس کی 35 سال گزر جاتے ہیں. ابھی آپ اس کو کمانڈ پوزیشن دے دیتے ہیں ٹو ٹیک ڈیسیجن، پرائم منسٹر والی. اسی طرح ججز ہوتے ہیں، اسی طرح بیوروکریٹس ہوتے ہیں. تو آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ دی سروسز پیپل، جس نے پوری عمر سروس کیا. اور سروس کرنا کیا ہے یار، آپ کو پتہ ہے سروس میں یو آلویز ریمین انڈر دا شوز آف سم باڈی، یہ ایک ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے یہ پولیٹیکل پوزیشن ہے، اس کو پالیٹیشین کے پاس جانا چاہیے. اور ہمارے پاس بھی ہے ایسے جاوید ہاشمی جیسے لوگ نہیں بہت ہے، شاید جاوید ہاشمی کسی نہیں. اور اگر ہماری جو پوری، میرے خیال میں نہیں کہ پاکستان کی جو ہے نا یہ صرف یہاں پہ جرنیل محب وطن ہے، نہیں یہ نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نے سٹیمپ لگایا کہ جو جرنیل ہوگا وہ محب وطن ہوگا. کتنے جرنیلوں نے اس ملک کا نا بیڑا غرق کیا ہے، کتنے جرنیلوں نے کتنے رقم لوٹی ہے، کتنے ججز نے اس ملک کو تباہ کیا. اس ملک کی تباہی میں بنیادی کردار جو ادا کیا 75 سالوں سے، سب سے پہلے اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار اس ملک کے ججز ہے. نالائق بھی ہے، نکمے بھی ہے، قوم کے ساتھ ان کا کوئی وہ بھی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آپ کا جرنیل ہے، تیسرے نمبر پر آپ کا بیوروکریٹ ہے. تو اور ان لوگوں نے اپنے ساتھ سٹیمپ لیے ہوئے ہیں. جرنیل کہتے ہیں سب سے زیادہ محب وطن میں، جج کہتے ہیں میں، بیوروکریٹ کہتے ہیں میں. اور جو اصل بندہ ہے جو اس ملک کا، جس نے اس ملک کو بنایا ہے، سیاستدان، وہ سیاستدان ہے. اچھا اس پہ سیاستدان ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے. پھر کیبنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں کہ کیبنٹ میں کیسے لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو کیبنٹ ہے وہ تو ختم ہوگی، ساروں نے استعفے دے دیے. وہاں پہ سارے لوگ جو تھے سیاسی استعفے ان سے لے لیے. تو اس پہ بات کریں گے، لیکن ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. رفعت صاحب، ہم نگران وزیر اعظم کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن نگران کیبنٹ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں جو ہمارے ساتھ جو ایک تجربہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ سیاسی لوگوں، پارٹیوں نے اپنے اپنے بندے اس میں شامل کیے تھے. الیکشن کمیشن نے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو لیٹر بھی کیا تھا کوئی 8-10 دن پہلے کہ آپ ان کو ہٹا دیں. آج ساروں سے استعفے لے لی گئے اور ایک ہفتے کے اندر جو ہے نئی کیبنٹ ہے، اس میں کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس ہوں گے. تو مرکز، ایک تو آپ پشاور سے آئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پوری کیبنٹ فارغ کر دی گئی؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے بتائیں کس نے فارغ کی، کس نے فارغ کی وہ بھی سوال. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب بھی جو ہے نا نگران کابینہ بنتی ہے تو اس میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ سارے ان کے نامینیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کوٹا ہے، یہ باقاعدہ کوٹا ہوتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے 2، نون کے 2 وزیر، ANP کے 2، جماعت اسلامی اگر ہے یا جمعیت کے 2، سارے سب کا جو ہے نا کوٹا ہوتا ہے. تو کوٹے کے حساب سے جو ہے نا وہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. پھر ابھی جو یہ الیکشن کمیشن یہ ابھی پورتی دکھائی ہے، جب 6 مہینے ہو گئے ہیں، یہ سارے لوگ تو اس 6 مہینے سے سیاسی بیانات دے رہے تھے سارے. یہ تو بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں نا اس پہ کہ یار یہ آپ لوگوں کو اب یہ معلوم ہو گیا، یہ پہلے آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ ایسی خانہ پوری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا ہر مرتبہ یہی بات کی جاتی ہے کہ جی اس مرتبہ کابینہ رکھیں گے تو اس میں جو ہے نا ایسے کوئی سیاسی، یہ سب سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تو ویسے بھی کوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب ایسے لوگوں کو لائیں کہ جن کی جو ہے نا مطلب شہرت اچھی ہو، وہ پروفیشنل ہو. وہ اگر فار ایگزامپل وہ اگر ہیلتھ میں آتے ہیں تو کوئی اچھا ایسا بندہ ہو جو ڈاکٹر ہو اور جس کی مطلب کچھ کنٹریبیوشن بھی ہو، تو ایسے مطلب اس نے کچھ کام کیا ہو. اگر انفارمیشن منسٹر لانے تو کسی صحافی کو لے آئے. صحافی میں کوئی وہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے، لیکن لیکن جو پنجاب کا انفارمیشن منسٹر ہے
وہ جو بیانات دیتے ہیں چیف منسٹر کی بات تھی کہ وہ صحافی ہے، لیکن جو انفارمیشن منسٹر ان کے بیانات جو ہے نا وہ زیادہ کنٹروورشل ہوتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ ابھی یہ جو یعنی 2 صوبوں میں یہ چینجز ہوئے، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی نا، تو اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی کارکردگی دکھائی ہے یا کوئی اچھا چیف منسٹر آئے تو وہ جو نقوی صاحب ہے اس کی بڑا مطلب نام سن رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا بڑا اچھا کام منسٹرشپ اس کو تو پرائم منسٹر بھی بنانے کی ہو گئی تھی. تو مطلب اگر اس طرح کی کمپیٹنٹ صحافی ہے تو بالکل موقع دینا چاہیے میرے خیال میں تو ایسے. لیکن پھر یہ ہے ایک بات ہے کہ پھر اس صحافی کو جو ہے نا دوبارہ فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے، اس کو پھر جو ہے نا صحافت چھوڑ کے. کیئر ٹیکر میں کوئی بات نہیں، لیکن اس میں اچھا کیئر ٹیکر کوئی آفر تو نہیں ہوئی کیئر ٹیکر میں ٹھیک ہے، کیونکہ پھر بھی مزدوری تو کرنی ہے کیئر ٹیکر میں 2 مہینے. اس کے بعد تو کیا کرنا ہے، اگر سیاسی جماعت جائن کی نا، مطلب یہ کہ سیاسی گورنمنٹ، پھر میرے خیال میں پھر نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. نہیں کرنے والی نہیں، نجم سٹی کتنی دفعہ آگے پیچھے ہو گئے. فہد حسین صاحب جو ہے فہد صاحب گئے، اس نے تو اعلان کیا تھا کہ میں پھر واپس نہیں یہ آؤں جو گا. ابھی خیبر پختونخوا کی کابینہ جو فارغ کی گئی ہے تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مطلب کچھ دنوں سے ایسی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ بہت سارے وزراء جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں. تو مطلب شہرت اچھی نہیں تھی، باتیں بہت ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے نا کارکردگی بھی کوئی ایسی خاص نہیں تھی. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کو فارغ کیا گیا ہے. تو ابھی اور یہ جو مرکز میں تبدیلی آئی ہے تو بس انہوں نے بھی ایک موقع دیکھا ہے. رفت اف یو ریممبر جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، اے این پی، جے یو آئی وغیرہ کا کچھ ہو گیا تھا تو ٹیلی ویژن پروگرام میں فیصل نے کہا کہ ہمارے تو 3 ہیں، دوسرے کہ ہمارے 2 ہیں، کہا ہمارے 2 ہیں، ایک چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جے یو آئی والے کے 6 ہے. پہلی دفعہ انہوں نے مانے کہ ہماری بن، مطلب یہ میں تو کہہ رہا ہوں ایڈمٹ کیا بالکل. اور اس کے بعد اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے خٹک صاحب تھے جو بیانات دے رہے تھے، منسٹر فار ٹرانسپورٹ شوکت نہیں نوشیرہ والے سر، اچھا شاہد خان خٹک صاحب جو تھے، جس طرح وہ بیانات دے رہے تھے، اس طرح اور منسٹرز جو ہے نا، تو اس کا تو کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ہو اس پلے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک پارٹی کے لیڈر کے پیچھے گزشتہ 10 سالوں سے ان کی تصویر آتی تھی، کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اصل یہ جو کے پی میں جو سیاسی لوگوں کا جو کہہ رہے تھے کہ پارٹیوں کا کوٹا ہے تو ان کو ہٹانے کے بعد اب مرکز میں پارٹیاں جو ہیں دوبارہ ایسی حرکت تو نہیں کریں گی کہ اپنے بندے. میرے خیال میں مرکز میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. دیکھیں اس طرح پورے کیبنٹ پہ اس طرح ہی ہوتا ہے. نہیں تو جنہوں نے کے پی میں چینج کیا ہے تو وہ پھر اس طرح لوگوں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جن کی طرف ہم دبے الفاظ میں کہتے ہیں انہوں نے لیٹس ٹیک دا نیم الیکشن کمیشن نہیں جرنیل کرتے ہیں. الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرتا ہے. اچھا ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید یہ پنڈی والے کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کا نام لیے بغیر کہتے ہیں انہوں نے، اس نے، وہ کرنے والے، کروانے والے وغیرہ وغیرہ. یار ان کو ہم اکثر ان کی جو رول ہے اس کو ایگزیجریٹ بھی لوگ کرتے ہیں. سم ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں ڈیورنگ دس یہ جو کیئر ٹیکر ٹینیور میں پشاور گیا اور مختلف جگہوں پہ ہو گئی. یہاں پہ جب کسی نے کام نہیں کرنا ہونا تو کہتے ہیں یہ لوگ نہیں چھوڑتے. سب سے نالائق بیوروکریٹ آپ دیکھیں، جس بیوروکریٹ جو کام نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے، یار یہ لوگ نہیں چھوڑتے. یار یہ قبائلی علاقوں میں جی سارا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ساتھ ملنے کہتے ہم نے اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ ایک بندہ نام لے کے آؤ کہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ اس طرح کرنے، اس طرح کرنے. تو ٹیک دا کریج یار. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو سی ایس پی سپیریئر سروس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ جو وہ کہتے ہیں کہ سینٹرل سروسز، اگر آپ اتنے ہیں پنہ خان ہے عوام کے سامنے کہ جرگے میں 100 لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک کرسی ہوگی جس پہ خان بیٹھا ہوگا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، تو آ کے یہاں نیم لو نا کہ پلانے کیپٹن نے مجھے کہا ہے، پلانے میجر نے مجھے کہا ہے، پلانے کرنل نے مجھے کہا ہے، پلانے بریگیڈیئر نے مجھے کہا ہے. جو ہم کام نہیں کرتے دوسروں ہم کہتے ہیں یار اس لیے نہیں چھوڑتے، ہمیں یہ نہیں چھوڑتے. دیکھیں ہیلتھ میں ایک ڈپٹی کمشنر ہے لیٹ سے ڈسٹرکٹ میں، فوج کتنا ایک کرنیل جرنیل کتنا انٹرونشن کرے گا اسی ڈسٹرکٹ میں؟
زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا. ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ایجوکیشن میں وہ گھسا ہوا ہے, ایگریکلچر میں بھی گھسا ہوا ہے, اسٹاک میں بھی گھسا ہوا ہے, مائننگ میں گھسا ہوا ہے, ہیلتھ میں گھسا ہوا ہے, سیکیورٹی میں گھسا ہوا ہے. کہیں کہیں اگر ایک دو ہو جائے تو اس کو وہ ہم بھی کرتے ہیں. لیٹ سے وہ میرے خیال میں میڈیا کی طرف سے بھی ریکویسٹیں آ جاتی ہے, سم ٹائم ریکویسٹ آنر ہوتی ہے, سم ٹائم نہیں ہوتی. اسی طرح ان کا بھی ہے. یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں نا, دیکھیں وہ جو کیبنٹ تھا, لیٹ سے ناؤ وی یوز دا ورڈ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, ریفر, کتنی باتیں ہو رہی تھی ان کے بارے میں, کرپشن کی بالکل زبان زد عام, بالکل, بلکہ یہاں تک ہو رہا تھا کہ یار کوئی بھی کام کرنا ہو اپنے ایک مولوی کو پکڑنا ہے. ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, دس واز دا کامن پرسیپشن کہ آپ نے ایک مولوی کو پکڑنا ہے جہاں پہ آپ نے ٹینڈر نکل, ابھی جو ٹینڈر نکل گئے, میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, PWD کے, اچھا, بلیو می 99% جو ہے وہ مولیوں کے ریکمنڈیشن پہ ہوئے, کیونکہ 2-3 بندوں نے مجھے اپروچ کیا اچھا, کہ یار آپ جو ہے نا ریکویسٹ کرے سارے, اگر آپ کسی مولوی, میں نے کہا میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کسی کو جانتا نہیں ہوں اتنا, اور وہ یہ کام کرتا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, اس کے لیول کا ہے, میرے سے نہ اس کے لیول کا ہے. جو دوسرے میں جانتا ہوں ان کی لیول کا یہ نہیں ہے, لیکن یقین کریں مجھے آئی ہیو بین ٹولڈ کہ اس میں 99% جو ہے نا وہ سفارشی لوگوں کے پاس چلے گئے. PWD کی جو فنڈ ہے, PWD کا فنڈ کیا, یہ MNA ہے, اس کو 50 کروڑ دیے گئے ہیں. ابھی اس نے کہا ہے کہ یار اس میں جو ہے مجھے 15% اپ فرنٹ جو ہے نا 15 لاکھ یا 20 لاکھ جتنے 50 کروڑ کا 15 کروڑ بنتا ہے میرے خیال میں, 50 کروڑ کا 15 کروڑ وہ تو اس کے جیب میں چلے گئے. باقی جو ہے نا انجینئر کے, باقی جو ہے نا اس کے زیادہ سے زیادہ جائے گا تقریباً 2-3 کروڑ جو ہے نا وہ پروجیکٹ پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ تھا, یہ باتیں ہو رہی تھی. خیبر سعودی جو ہے نا, میں وہ تو پنجاب از ورکنگ, لیٹس گیو پنجاب دا کریڈٹ یار. یہ جو اپنے چیف منسٹر بہت ایکٹیو ہے, ابھی تک پنجاب کے بارے میں دیر از ناٹ اے سنگل کیس, کوئی کسی نے, دیکھے پشتو میں کہتے ہیں نا منگے ٹوٹا یا نہیں, آواز چلی گئی ہے, چیز ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے, لیکن آواز گئی ہے. ابھی تک آپ بھی اسلام آباد میں بھی اسلام آباد, ہیو یو ایور ہرڈ اینی اسٹوری آف پنجاب کرپشن؟ نہیں ہوئی ہے. نیدر ہم نے سندھ کی سنی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے, لیکن کرپشن کی بات نہیں. پختونخوا کی میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود جو ہے نا, میں چشمدید گواہ ہوں, یہاں اسلام آباد کی کافی شاپس میں سودے ہوتے تھے, بیٹھ کے جو ہے نا, بالکل میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. ان 6 مہینوں میں سارے 2 مرتبہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. پہلے بھی جو ڈیلنگ ہے وہ کوسار مارکیٹ اور ان علاقوں میں ہوتے ہیں. لیکن رفت صاحب, اگر یہ نگران حکومت چلو آ جاتی ہے 3 دن کے بعد, 8 دن میں تقریباً یہ پروسیس مکمل ہو جاتی ہے, چاہے الیکشن کمیشن ہو, کمیٹی ہو, انہوں نے اس کو وہ کرنا ہے, لیکن کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ الیکشن آرٹیکل 224 ہے میرے خیال میں اس کی آئین کا, وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن, 224 90 ڈیز میں الیکشن ضروری ہے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائے اپنے ٹائم سے پہلے. لیکن آج کل جو وہ نئی مردم شماری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں بھی ہونی چاہیے. اب ایک آرٹیکل کہتے ہیں کہ نہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ بھی آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو آئین میں متعین مدت ہے اس کے بعد ایکسٹینڈ کرے ڈیٹ. تو یہ کس طرح ہوگا کہ اس کو 2024 فروری یا مارچ, تو کیا یہ 2023 میں الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے نا. سب سے بڑا جو ایک حکومت کے ہاتھ میں ایک سٹانس آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مردم شماری ہوئی ہے اور CCI کے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہوا, اس کے اندر تو یہ مطلب اس کی اپروول دی گئی. جو سینسس ہوا, سینسس کی اپروول جب دی گئی ہے تو اب الیکشن اسی کے تحت ہوں گے. اگر اسی کے تحت ہونے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر اس کی ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی, حلقہ بندیاں ہوں گی. حلقہ بندیاں ہوں گی تو اس میں کم از کم 2-3 مہینے تو لگیں گے. تو یہ جو مطلب الیکشن کا جو اپنا ایک ٹینیور ہے وہ تو نومبر ہے. ابھی جو یہ 2 مہینے تو اور ہوں گے, تو 3 مہینے تقریباً 3 مہینے تک تو وہ نومبر میں آئے گا. 12 نومبر تک تقریباً ہو جائے. وہ اب جو ہے نا اس کا میرے خیال میں الیکشن کا ہونا جو ہے نا اب مشکل لگتا ہے. اب الیکشن جو ہے نا چلا گیا ہے یہ فروری مارچ میں, تو اب مطلب یہ بھی ایک جو ہے نا یہ پروسیس جو ہے نا یہ بھی تو کرنا ہے نا کہ اگر نئے ڈیجیٹل سینسس اس کے مطابق اگر کرنے ہیں
تو پھر تو آپ نے ڈیلیمیٹیشن وغیرہ کرنے، حلقہ بندیاں جب ہوں گی تو پھر ڈیلے ہوں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اب یہ تھوڑا سا یہ ایک آئینی معاملہ بن گیا ہے، لیکن اب اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں تمام جماعتوں کا جو ہے نا ایک تو ان پٹ شامل ہونا چاہیے، اس میں پی ٹی آئی کا بھی لینا چاہیے، یہ نہیں ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کا ایک کنسنسس سے جو ہے نا، جیسے ابھی بھی جو سینسز ہے اس کے اوپر تو ابھی بھی سیاسی جماعتوں کے ریزرویشنز ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے. کیونکہ اب آئندہ سے پھر سے جو ہے نا مطلب جو اگر کوئی الیکشن ہونے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کنٹروورسی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح کا مطلب ایک عمران خان صاحب کے دور سے ایک معاملہ چلا، بڑی کنفرنٹیشن ہوئی، پھر یہ جو ہماری اکانومی کی صورتحال خراب ہو گئی، یہ سیاسی معاملات کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کی پولرائزیشن ہے، آپ کا جو ہے نا ادھر سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے نا مطلب اس طرح کی کنفرنٹیشن ہے، تو آپ کا جو اکانومی ہے یہ ٹریول نہیں کرے گی جب تک آپ یہ والا معاملات حل. تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے خیال میں اب یہ ساری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں جو خاص کر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آنے والی ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کے یہ جو ہے نا کنسنسس سے ہونا چاہیے. اچھا ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے کہ ڈیلیمیٹیشن پہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کہ اور نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ کوئی فرق آئے گا. تو اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسن خان صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن خاموش ہے اور ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے کہ نئے مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے یا پرانے، کیونکہ قومی اسمبلی کی سیٹوں میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، تو الیکشن کمیشن ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ ایک ہفتہ تو تقریباً ہو گیا کہ نئی سینسس جو ہے اس کی اپروول ہوئی ہے. دیکھیں میرے خیال میں سچویشن اس وقت جو ہے نا وہ جو ہم کہتے ہیں نا فلوئڈ ہے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. آئی تھنک دیر از این الیکشن کمیشن خاموش ہے کہ گزشتہ 8-9 مہینے سے الیکشن کمیشن پہ کافی تنقیدیں ہوئی ہے، خاص کر ایک جماعت کی طرف سے. اور الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گی وہ میرے خیال میں سوچ سمجھ کے آگے جو بھی کرنے ہیں، وہ آلریڈی دے آر ان سیشن، میٹنگ ان کے ہو رہے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے لیے 2 راستے ہیں. میں نے جو خبریں پڑھی ہیں یا جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے they will try their level best to minimize the time duration. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن والی بات ہے یہاں پہ قانونی قدغن جو ہے وہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتی. دس از واٹ دا ایکسپرٹس ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے کہ کیونکہ ایک تو ہے کہ جب سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو اس کے بعد آنے والے الیکشن اس سینسس کے مطابق ہوں گے. الیکشن نہیں، وہ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے نہیں میں وہ تو جنرل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کے مطابق ہوں گے. دوسری بات ہے کہ پرانا جو سینسس تھا اس پہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے تھے. پرانا جو سینسس تھا 2017 والا، کیونکہ ون ٹائم امینڈمنٹ اس میں ہوا تھا ان میں کہ ایک دفعہ اس پہ ہوگا بعد میں، تو اسی لیے یہ نوٹیفائی کرنا ضروری تھا. حالانکہ ہم اس پہ بھی ہمارے شکوک و شبہات تھے. آئین میں لکھا ہے کہ ابھی یہ ہے کہ میرے خیال میں اس میں کسی صوبے کی سیٹیں نہ کم ہو رہی ہے نہ زیادہ ہو رہی ہے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید 6 سے لے کر 7 یا 10 تک جو ہے بلوچستان کی سیٹوں میں اوپر نیچے ہو جائے گی. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کٹ کرنا تھا، پنجاب سے کے پی سے یا سندھ سے کٹنگ مارنی تھی. ابھی تو وہ کٹ نہیں ہو رہی. تو جو صوبہ ہے ان کے جتنے سیٹیں ہیں ان کو وہی ملیں گے. ابھی ڈیلیمیٹیشن اگر کرنی ہے تو ود ان دا پروونس کرنی ہے، تو وہ کوئی اتنا امپیکٹ، کیونکہ یہاں پہ تو آپ نے پروونس سے اگر خیبر پختونخوا سے 39 آنا ہے، 40 ہے، 49 39 یا 42 ہے میرے خیال میں ابھی جو نہیں، کیونکہ وہ 12 ہونے ہیں یا نہیں ہونے وہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس کے مطابق تو میرے خیال میں اراؤنڈ 40 جو ہے آنے ہیں یا 147 پنجاب سے آنے ہیں. تو وہ تو آنے ہیں. ابھی وہ پنجاب میں جو ہے نا لیا سے کتنے ہوں گے، جیلم سے کتنے ہوں گے، اٹک سے کتنے ہوں گے، گجرانوالے سے، گجرخان سے، گجرات سے کتنے ہوں گے، وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. صوبائی کے لیے بھی تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اگر ڈیلیمیٹیشن یا جو کہتے ہیں سیٹ لوکیشن کا تو پرابلم ہے ہی نہیں، تو اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشنز. آئین میں کوئی ضرورت نہیں ہے. 1 مہینے میں ہو سکتے تو یہ اگر چاہے تو آلریڈی وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل ہے اس دفعہ جو مردم شماری ہے یہ ڈیجیٹل ہے، اور آپ کے پاس جو ہے نا ڈیجیٹل بورڈ پہ ساری چیزیں ہیں. تو اٹ ول ٹیک فار دیم 15 days 20 days 30 days ہارڈلی مہینہ
مہینے سے بھی کم. مہینے سے. تو اگر if the election commission try, اس کے لیے تو دیکھے ان کے لیے تو 54 ڈیز چاہیے اس کے لیے الیکشن تیاری کے لیے. 54 ڈیز میں جو ہے آلریڈی آپ کے ساتھ جو ہے اس وقت 36 ڈیز ایکسٹرا ہے. اس کے مطابق اگر ہم 90 ڈیز والا کر دیں تو you have 36 ڈیز ایکسٹرا. if they want they can do. اگر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یار لمبا کرے تاکہ ان کی بھی کیونکہ دیکھیں سیاسی حکومت نہ ہونا تو پھر اداروں کی اجارہ داری ہوتی ہے, خواہ وہ ڈیفنس ہے خواہ وہ بیوروکریسی ہے, کیونکہ سارے وہ فیصلے ان کی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ان کی. اچھا رفعت صاحب, یہ سائفر کا معاملہ ایک دفعہ پھر امریکن نیوز پیپر میں, تو اس میں جو لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ وہ ٹرانسکرپٹ اس کو ملی ہے یا اس کے متن اس کو ملا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا کہ واقعی یہی ہے کہ نہیں ہے. امریکن وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ ہم اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے لکھا نہیں ہے, جو پاکستانی سفیر نے لکھا ہے. تو سائفر کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوا, اور وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اب دیکھو حقیقت ہے, امریکن نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے. پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ اگر یہ سائفر کا ٹیکسٹ یہی ہے تو وہ جو سائفر کا وہ ایک کاپی وہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئی تھی, وہ تو وزیر اعظم اس ٹائم کے وزیر اعظم کے دفتر سے غائب ہوئی تھی. بالکل کافی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے پھر سے جو ہے نا. کل سے یہ خبریں بڑی جو ہے نا, یہ خبر بہت سارے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے, اخبارات میں بھی جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سٹوری میں نے بھی ایک بہت بڑی لمبی سٹوری ہے, تو اس کے لاسٹ میں جو ہے انہوں نے وہ سائفر کی جو ہے نا ٹرانسلیشن شائع کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہو بہو تھوڑا سا اس میں ہم چینجز کر رہے ہیں, بالکل اوریجنلی وہ سائفر نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے نا کنٹینٹ وہ کنٹینٹ ڈالا گیا ہے. تو اب اس میں اس طرح ہے کہ وہ جو سٹوری ہے اس کے اندر بھی جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی یہ ریزرویشن تھے کہ یہ جو یوکرین کے معاملے پہ جو ہے نا پاکستان نے کیوں امریکہ کی جو ہے نا وہ حمایت نہیں کی اور روس کیوں چلا گیا عمران خان. تو اب یہ اس میں اصل معاملہ ہے. تو اب اچھا یہاں پہ ایک یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا عمران خان صاحب کے خلاف. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو دیکھیں ایک طریقے کے مطابق آیا, ایک باقاعدہ جو ہے نا ایک مطلب جس طرح آئین کے اندر ہے, آئین کے تحت جو ہے نا باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی. وہ دوسری بات ہے کہ اس وقت جو اسپیکر تھے اس نے نہیں مانا, اس نے مطلب جو ہے نا آئین کی خلاف ورزی کی, حالانکہ اس کو کچھ کہا بھی نہیں گیا پھر بعد میں. لیکن بہرحال جو بھی تھا, اور اس میں ایک یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا اس وقت جو ہے نا ملک کے حالات کیسے تھے؟ کیا واقعی یہ ناگزیر تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا وہ ٹھیک تھا؟ یعنی اس وقت جو حالات تھے وہ ہمارے سامنے ہے یار, یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات تو نہیں ہے, 1.5 سال پہلے کی بات ہے. 1.5 سال پہلے کس طرح کے حالات تھے؟ حالات جو ہے نا بالکل, یعنی اس کے بعد تو پھر بتدریج مزید خراب ہوئے, لیکن عمران خان صاحب کے دور سے یہ خراب ہونا شروع ہوئے نا کہ وہ IMF سے قرضہ نہیں لی گیا, وہ ڈیلے کر دیا گیا, اس ڈیلے کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے نا وہ بیٹھ گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ایسی صورتحال آئی کہ پھر وہ جو ہے نا وہ مہنگائی بڑھتی گئی. تو اس کے بعد یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے نا بڑا آئیڈیل دور تھا, اس کے بعد پھر بہت زیادہ مہنگائی آئی. آج جو ہے نا جو حالات ہے بالکل لوگوں کی تو قوت خرید ہی ختم ہو گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی آئیڈیل حالات نہیں تھے. اور اگر عمران خان صاحب اس طرح رہتے تو یہ جو آج ہے یہ عمران خان صاحب نے بھی کرنا تھا, کیونکہ اس طرح لیکن بس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ ابھی خود جو ہے نا جو رولنگ پارٹی ہے, مطلب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, انہوں پر بعد میں جو ہے نا اس کو ریئلائز کیا کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اگر اس طرح عمران خان صاحب کو چھوڑا جاتا. ایک تو یہ تھا کہ وہ ٹائم بھی پورا کر دیتے, یہ جو ایک بہت بڑی اس نے پھر وہ آپ نے دیکھا کہ اس نے بہت بڑی ایک موومنٹ لانچ کی نا, اس کی بنیاد پہ یہ جو سائفر کی بنیاد پہ کیا حالات بنے ملک کے اندر, وہ جل سے کر رہا تھا, وہ اشتعال دلا رہا تھا. پھر وہ جو یہ 9 اور 10 مئی کے واقعات ہوئے, یہ بھی تقریباً اس کے ساتھ جو ہے نا سارے کنیکٹڈ ہے. تو یہ ایسا مطلب اس میں یعنی وہ جمہوری عمل کے ذریعے وہ ہوا تھا, ایسا نہیں ہوا ہے. یہ اصل میں مین پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی چیز ہوئی بھی ہے عمران, اب وہ یہ مطلب اس وقت یعنی بات تو یہی ہے نا کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا,
لیکن حسن صاحب پہلے تو وہ کہتے تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ امپورٹ ہوئی ہے امریکہ سے، پھر کہ نہیں یہ ایکسپورٹ ہو کے پھر امپورٹ ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ بلاول بھٹو زرداری نے جنوری 2022 میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ایک پریس کانفرنس میں، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ان کی ہے اس کے میٹنگ کے بعد، کہ ہم 27 فروری سے لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد جائیں گے اور اس حکومت کو سلیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں گے. اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ لو اور پاکستانی سفیر کے درمیان، وہ تقریباً 7 مارچ کا وہ کہتے ہیں 7 مارچ کو ہوئی تھی. تو بلاول کو پہلے سے پتا تھا یا کیونکہ وہ تو عدم اعتبار جنہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جمہوری عمل کے ذریعے، تو پھر بلاول کو بھی پتا تھا کہ امریکہ اور روس جو تھا وہ عمران خان فروری میں گیا تھا. تو اس میں تو میرے خیال میں لیکن میں ایک بات بتاؤں، ویسے ہم تھوڑا سا ایموشنل قوم ہے اسپیشلی پاکستانی، اور ہر ایک چیز امریکہ سے آتی ہے تو یا شک کی نظر سے یا انتہائی محبت کی نظر سے، مطلب ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹریم ہیں. دیکھیں سائپر میں ہے کیا، یہ جو باتیں ہیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے ریفر کیا ہے کہ اگر یہ جو چل رہا ہے نو کانفیڈنس، اگر اس سے خان بچ گیا تو امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، مطلب ہے کہ اس طرح ریفر کیا سختی آئیں گی نا، تو ان کوائٹ نارمل تھا. مطلب ہے کہ آلریڈی نو کانفیڈنس موو ہو چکا تھا، آلریڈی ہو چکا تھا، اس پہ فیصلہ آنا تھا، لیکن وہ مطلب ہے کہ اس کو ریفر کرتا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں اٹ واز ٹائپ آف جو کہ کرتے ہیں ڈسپلیشر. آپ کے سفیر آ جاتا ہے، آپ کی یہ جو یوکرین پالیسی ہے اس پہ ہمیں اور ویسٹ کو بڑی تنقید، صرف امریکہ کو نہیں، وہ کہہ رہے تھے مغرب کو بھی اس پہ کہ آپ ایگریسولی انڈیپینڈنٹ پوسچر کر رہے ہیں اس پہ یوکرین پہ. پھر کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ٹوک اے وزٹ آن دا ڈے یوکرین واز اٹیک. اچھا سر صاحب، یہ یہاں جو ہے فروری میں وہ گئے تھے، امریکہ نے ان کو بتایا تھا کہ نہ جائیں، کہتے میسج دیا تھا نیشنل سیکیورٹی. لیکن ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین، شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ روس جب گئے تھے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو یہ روس کی وجہ سے ہی تھا یا امریکہ کے ساتھ عمران خان کی بھی تعلقات؟ تو دیکھیں میں ایک بتاؤں، عمران خان صاحب اللہ اس کو صحت دے، اور آج کل وہ جیل میں ہیں تو آسانیاں پیدا کرتے ہیں کیونکہ مسائل ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے وہ ایک کیس میں اس کو 2 کیسز میں ان کی ناقابل ضمانت قبل از گرفتاری جو ضمانت کی درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی. تو وہی سلسلہ ہوا علی محمد خان والا کہ نکلیں گے دوسرے کیس میں، دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے. وہ جو حالت ہے دیکھیں یہ نیچرل ہے کہ روس اور امریکہ کی ریولری چل رہی تھی یوکرین پہ. دا انٹائر ویسٹ اینڈ یو ایس وہ چاہ رہے تھے کہ امریکہ روس کو پھنسائے، ٹھیک ہے، روس وہاں پہ دھنس جائے گا اور اس کی جو یہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. یہ تو اور حالات ہو گئے کہ روس بجائے اس کے کولیپس کرنے کے یا ڈیفالٹ کرنے کے وہ سروائیو کر گیا. تو یہ ڈسپلیجر تھا. اس کے لیے میرے خیال میں خان صاحب کو اتنا دیکھیں کہ اتنا نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن ڈپلومیٹ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار ہمارے تعلقات جو ہے نا یہ کوائٹ نارمل ہے، کوائٹ نارمل ہوتا ہے. ڈیمارش بھی کیا تھا، اور اس نے کہا بھی ہے کہ ایک ڈیمارش کرے، وہ وہاں پہ جو آپ کا چارج دی افیئر ہے امریکہ کا اس کو ایک نارمل سا ڈیمارش کرے تاکہ، اور یہ طریقہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے اس کو ہلا کے کر دیا کہ یہ جو آیا ہے یہ میرے خیال میں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ روس کے معاملے پہ امریکہ اتنا آگے جا سکتا تھا، کیونکہ وی ور ہیونگ اے لاٹ آف ایگزامپلس تھے. چائنا جو تھا اس کی پوزیشن، ایران کی پوزیشن، انڈیا کی پوزیشنز ویزاوی، اسی طرح ترکی کی پوزیشنز وغیرہ ایسے تھے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ تھے بیلنسڈ، یہ نہیں تھا کہ کسی کے فیور میں، نیدر دیور جنگ تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن رشیا کے سائڈ پہ دیکھیں انڈیا واز ڈیلنگ ود رشیا، ایران کر رہا تھا، ترکیہ کر رہا تھا، اور ممالک کر رہے تھے. پاکستان بھی کر سکتا تھا، یہ اتنا نہیں تھا. لیکن دے شو نے ڈسپلیجر کہ یار پاکستان سے ہماری توقع ہی نہیں تھی آگے حالات. لیکن عمران خان صاحب کے تعلقات کس کے ساتھ ٹھیک تھے؟ سعودی کے ساتھ ہماری تعلقات سائپر کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی تھی، یو اے ای کے ساتھ ہماری سائپر کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی تھی. اسی طرح دیگر ممالک کے ساتھ سائپر اس طرح آئے تھے، ان کی طرف سے سائپر آئی ہوگی کہ یہ چیزیں اگر انہوں نے ان سائپرز کو جو ہے کیبلز کو کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا زیادہ ہمیں دیکھیں
یہ پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک کہ امریکہ نے کہا اور ادھر جو ہے نا، جس طرح میں کہتا ہوں ہم اکثر چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. نہیں رفعت صاحب، وہ جو ہے نا اینٹی امریکن سینٹیمنٹس جو پاکستان میں عام ہے، یعنی عرب ممالک سے جو سائفر آ رہے تھے اس کے حوالے سے تو نہیں ہوا، تو یہ سائفر اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا نا پھر. تو یہ تو اس کی تو باقاعدہ آڈیوز آ چکی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جو اعظم خان تھے اس کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے باقاعدہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پر کھیلنا ہے، اس پر ہم نے کھیلنا ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے. اعظم خان اسے کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ جو ہے نا یہ اس کا فال بیک ہوگا، آپ یہ نہ کریں. اس نے کہا کہ نہیں اب ہم نے اس پہ کھیلنا ہے. تو خان صاحب تو یہ چاہ رہے تھے، اور اس نے دوبارہ سے پاکستان کے اندر ایک جو پاپولر نیریٹو تھا اینٹی امریکنزم کا، وہ دوبارہ سے زندہ کیا اس نے. حالانکہ بہت سال پہلے تک یہ آپ لوگوں کے نوٹس میں ہوگا، یہ دو چیزوں پہ، مذہب پہ اس نے کھیلا، مذہب پہ جو پاکستانی قوم بہت جذباتی حسن صاحب نے جو کہا، تو اس نے اس چیز کو دوبارہ جو ہے نا وہ، اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ وہ اس کا جو ہے نا خان صاحب کو فائدہ بہت ہوا اس لحاظ سے کہ اس کی جو ہے نا وہ بالکل بہت زیادہ اس کے ویہمنٹلی اس کو سپورٹ ملا. اچھا، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین، اگر اس نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے یا کیا مستقبل ہوگا؟ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.